اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین سب سے بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ملک شام سے آ رہی ہے۔ ملک شام کے حالات لگاتار ایک ہفتے سے جو بھی بنے ہیں وہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ملک شام میں آج سے تمام اسکول الحمدللہ کھل گئے، نئی حکومت کے پرچم لہرا دیے گئے ہیں۔ ملک شام میں 8 دسمبر کو بشار الاسد کی 50 سالہ حکومت کے خاتمے کے بعد اتوار سے عبوری حکومت کی ہدایت پر تمام تعلیمی ادارے کھول دیے گئے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق شام میں آہستہ آہستہ معمولات زندگی بحال ہو رہے ہیں۔ گزشتہ کل اسکول کے طلبہ مسکراتے چہروں کے ساتھ درس گاہ کی جانب جاتے رواں دواں نظر آئے۔ تعلیمی اداروں کے سربراہان کا کہنا ہے کہ آج پہلا روز تھا، ماں باپ خوفزدہ ہیں، والدین سہمے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بچوں کی قابل تعریف تعداد اسکول آئی تھی۔ اساتذہ کی بڑی تعداد حاضر تھی۔ دن بھر درس و تدریس کا عمل معمول کے مطابق جاری رہا اور کوئی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی۔ اور خبریں ہیں کہ تمام اسکولوں سے ظالم ہٹلر قاتل بشار الاسد کی تصویریں اور اس کی حکومت کا پرچم ہٹا دیا گیا۔ عمارتوں پر، بلڈنگوں پر نئی حکومت کے پرچم لہرا دیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ اسی ماہ کہ 8 تاریخ کو شام میں باغی گروہوں نے راجدھانی دمشق کو فتح کر کے بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ جہاں تک بات کریں، بشار الاسد اپنے اہل خانہ کے ہمراہ رشیا فرار ہو گئے، جبکہ ان کے قریبی رشتہ داروں، اتحادیوں، وزراء اور اقلیتوں کی بڑی تعداد لبنان پہنچ گئی ہے۔ ناظرین غزہ کے حالات کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزہ کے کیا حالات ہیں۔ پوری طریقے سے اسرائیلی آتنکوادیوں نے پوری طریقے سے غزہ میں تباہی مچائی ہے اور تہس نہس کر دیا ہے۔ آج 1.5 سال مکمل ہونے والا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ کہا ہے کہ اب دنیا پر فرض ہے کہ
کہ وہ غزہ میں نسل کشی بند کرائے، کیونکہ غزہ میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور بلڈنگوں پر، رہائشی بلڈنگوں پر، اسکولوں پر، مسجدوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، ہاسپٹل پر بم برسائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جو پناہ گزین کیمپوں میں پڑے ہیں ان کیمپوں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ اس لیے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ اب دنیا پر یہ فرض ہے کہ وہ غزہ میں نسل کشی بند کرائے۔ اسرائیل روزانہ غزہ میں 4 کم سن بچوں کو شہید کر رہا ہے، یہ خود یونیسیف کا بیان ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا آتنکواد کے نئے چہرے کو، یعنی اسرائیل حالانکہ نیا چہرہ نہیں ہے، سب سے پرانا اور سب سے بڑا آتنکوادی چہرہ ہے، تو دنیا اسرائیل کے آتنکوادی چہرے کو دیکھ رہی ہے، مگر پوری دنیا گھس کر غزہ میں اور فلسطین میں گھس کر اسرائیل کو مارنے اور اسرائیل کو ختم کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کا ناجائز باپ امریکہ پوری طریقے سے اس کے سپورٹ میں ہے۔ اسلامی ملکوں کو چاہیے، خاص طور سے اسلامک کنٹریز کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر جان کر غزہ میں نسل کشی کو بند کرانے کے لیے اسرائیل کا مقابلہ کرے اور اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کی محنت کرے۔ ناظرین، مملکت سعودی عربیہ، سعودی عرب سے ایک بڑی دردناک خبر آ رہی ہے کہ ایک گھر میں موبائل چارجر سے بھیانک آگ لگی۔ آگ اتنی بھیانک کہ 7 افراد کے مرنے کی اطلاع آ رہی ہے، یعنی اس موبائل چارجر نے ایک خاندان کے 7 لوگوں کی جان لے لی۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے مشرقی علاقے الاحسا کے ایک گھر کے ڈرائنگ روم میں لگنے والی خوفناک آگ نے پورے گھر کو لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کے دھوئیں سے جاگ جانے والے بیٹے نے اپنے والدین کو گھر سے بمشکل بحفاظت نکالا اور پھر دیگر بہن بھائیوں کی مدد کے لیے اندر گیا، اور پھر وہ بھی کبھی واپس نہ آیا۔ تمام بچوں کے آگ میں جل کر مر جانے سے والدین ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، جنہیں قریبی اسپتال منتقل کرایا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے 4 گھنٹوں کی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا۔ آگ لگنے سے پورا گھر جل کر خاک ہو گیا۔ زیادہ تر ہلاکتیں دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش سے یہ پتہ چلا ہے کہ موبائل فون چارجنگ پر لگا تھا، جو کسی وجہ سے پگھل گیا اور شارٹ سرکٹ ہو گیا۔ سب سے پہلے آگ ڈرائنگ روم کے صوفہ سیٹ پر لگی، اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے دیگر کمروں میں بھی پھیل گئی۔ زہریلے دھوئیں کی وجہ سے پڑوس کے گھروں کو بھی خالی کرایا گیا ہے۔ ناظرین، ملک شام اور ایران کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، حزب اللہ نے یہ کہا ہے کہ شام میں نئی حکومت آنے سے جو ایران کی عسکری سپلائی لائن تھی وہ کٹ گئی۔ حزب اللہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے، اور نعیم قاسم نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جو گولان پہاڑیاں ہیں وہاں پر قبضہ کر کے اپنی توسیع پسندانہ عزائم کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ غزہ کی حمایت، غزہ کا سپورٹ اور مدد ہم سب پر اخلاقی فرض ہے۔ نعیم قاسم نے کہا کہ چیلنجز کے باوجود مزاحمت جنگ جاری ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شام میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے سے ایران کے ذریعے جو ہماری عسکری سپلائی لائن تھی وہ کٹ گئی۔ عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق حزب اللہ کے سربراہ نے بشار حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیل کے گولان کی پہاڑیوں کے بفر زون میں قبضے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک شام کو خطرناک توسیع پسند دشمن کا سامنا ہے۔ حزب اللہ کے نئے سربراہ نعیم قاسم نے شام میں باغی رہنما ابو محمد اور نئے وزیر اعظم محمد البشیر سے یہ مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے اور امید کا اظہار کیا ہے کہ شام کے نئے حکمران کبھی بھی اسرائیل کو اپنا دوست تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل کو دشمن ہی مانیں گے اور اسرائیل سے معمول کے تعلقات نہیں بنائیں گے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر تل ابیب سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، تل ابیب اس وقت فی الحال قابض اسرائیل کی راجدھانی ہے اور اسرائیل فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ تل ابیب اس نے راجدھانی بنایا ہے۔ وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر ہزاروں اسرائیلیوں نے آندولن کیا، احتجاج کیا۔ کس لیے؟
جو کڈنیپ کیے گئے ہیں یرغمالی ہے ان کی رہائی کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ 72% اسرائیلی شہری یرغمالیوں کی واپسی کے سمرتھن میں ہیں، سپورٹ میں ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے نئے متوقع معاہدے کے بارے میں بحث شروع ہونے کے بعد ایک رائے عامہ کے سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 72% اسرائیلی قیدیوں کے بدلے میں یرغمالیوں کی واپسی اور غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی 72% اسرائیلی شہری حمایت کر رہے ہیں۔ اسرائیلی چینل 12 کی رپورٹ کے مطابق 56% نے ایک معاہدے تک پہنچنے اور جنگ کے خاتمے کی حمایت کی ہے۔ 42% نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو نیتن یاہو کی گواہی ملتوی کرنے کی درخواستوں کو منظور نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی خیر جنگ بندی کی حمایت میں تقریباً اسرائیلی ہے اور یرغمالیوں کی واپسی کی جائے اس کے سمرتھن میں بھی تقریباً اسرائیلی میدان میں اتر گئے ہیں، لیکن نیتن یاہو جو سب سے بڑا دنیا کا آتنکوادی ہے اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے غزہ میں ابھی بھی معصوم بچوں کا خون بہہ رہا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ